खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सब साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि आज हम उसके पाक घर में मौजूद हैं। यही है दिन, यही है दिन। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। ईद पेंतिकोस्त का जो दिन है, जिसे पतरस रसूल ने कहा यही है दिन। मसीही तारीख़ में यसु मसीह की मसलूबियत, उनका दफन होना, उनका जी उठना, ये अहम दिन है। लेकिन इसके साथ साथ ईद पेंतिकोस्त का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का दिन है। इसको समझना कलीसिया के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त के दिन अगर जो कुछ खुदा ने किया अगर हम उसको नहीं समझते तो हम मसीह की कुदरत के कामों के रंगों से महरूम रह जाते हैं। इसलिए आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जो कुछ काम उस दिन ईद पेंतिकोस्त के दिन हुए, आम तौर पर लोग सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि उस दिन गैर ज़बानों का नज़ूल हुआ। उससे बढ़कर जो कुछ हुआ आज हम उससे समझेंगे। ईद पेंतिकोस्त का दिन जिसमें हमें ज़बानों का सिलसिला तो ज़रूर नज़र आता है, लेकिन सच ये है कि इस दिन खुदा ने बहुत कुछ किया था। बल्कि अगर हम ये कहें तो ये बेजा नहीं होगा कि जो कुछ खुदा के तख्ते अदालत के सामने होना है, उसका एक अक्स खुदा ने ईद पेंतिकोस्त के दिन दिखाया था। इसी वजह से पतरस रसूल ने भी कहा कि यही है दिन, और विलियम बार्कले भी यही कहते हैं कि दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड। आज हम इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे कि इस दिन कौन कौन से काम रूनमा हुए थे, ज़बानों से हटकर और क्या हुआ था। सबसे पहले तो ये डे ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, यानी खुदा के साथ मलाप
یا واپس صلح ہونے کا دن تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آدم کے گناہ کے بعد خدا اور انسان کے درمیان کیا ہوا تھا؟ جدائی ہو گئی تھی۔ آدم کے گناہ کے بعد خدا اور انسان میں جدائی ہو گئی تھی، لیکن وہ انسان جو اشرف المخلوقات تھا، جسے خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اس نے اپنی غلطی سے نہ صرف خدا اور اپنے درمیان جدائی پیدا کی تھی، بلکہ بابل کے برج پر ایک اور بڑا کام ہوا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، پیدائش کا مقدس صحیفہ اس کا 11واں باب، جب انسانوں نے اپنی کوشش سے بابل کا برج بنا کر اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو زمین پر انسان کی تاریخ میں اور خدا کی کہانی میں، خدا کی نجات کے کام میں، خدا کے منصوبہ میں بہت بڑا کام ہوا کہ پہلے خدا اور انسان کے درمیان جدائی تھی، لیکن بابل کے برج والے دن وہاں پر خدا نے جب ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا تو مختلف زبانیں اور ثقافتیں وجود میں آئیں۔ کیا ہوا؟ مختلف زبانیں اور ثقافتیں وجود میں آ گئی، اور اس کے بعد انسان اور انسان بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے، وہ ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے قاصر ہو گئے، کیونکہ وہاں پر 70 قومیں وجود میں آئیں، 70 زبانیں وجود میں آئیں، اور انسان بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ یہ وہ دن تھا، عید پینٹیکوسٹ کا دن، کہ وہ جو انسان اور انسان ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا، اس دن خدا نے روح القدس کی قدرت سے وہاں پر موجود کئی زبانیں، کئی ثقافتیں، کئی مختلف جغرافیائی حدود رکھنے والے لوگ موجود تھے، ان کے درمیان ایک بڑا کام کیا کہ وہ جو زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے انسان بھی انسان سے دور ہو گیا تھا، خدا نے اس دن انسانوں کے درمیان کی اس دوری کو دور کیا، اور روح القدس کی قدرت کے سبب سے لوگ ان غیر زبانوں کو اپنی اپنی زبان میں سمجھنے لگ گئے۔ نہ صرف خدا اور انسان کا ملاپ ہوا، بلکہ انسان کا انسان کے ساتھ بھی ملاپ ہوا، اور یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے وہ اس دن دور کر دیا گیا، اور جو ریکنسیلیشن تھی اس کا عمل وجود میں آیا کہ روح القدس کی قدرت کے سبب سے لوگوں نے نجات کے اس بڑے پیغام کو، وہ جغرافیائی حدود سے، زبان کی حدود سے، ہر ایک بات سے آزاد ہو کر روح القدس کی قدرت سے انہوں نے نجات کے اس بڑے پیغام کو سمجھا، اور نہ صرف سمجھا بلکہ اپنے اندر لیا، اور اس کو پہنچانے کے لیے روح القدس کی قدرت سے وہ بھر گئے۔ میں یاد دلاتی چلی جاؤں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہی ہوئی تھی، اس دن بھی، ان کی پیدائش کے دن بھی، فرشتوں کی معرفت صلح کا یہ پیغام زمین کی حدوں تک جاری کر دیا گیا تھا۔ ہمیں وہ فرشتوں کی بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے جو پیدائش کے وقت انہوں نے کہا تھا۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور یہ صلح، زبانوں کا اختلاف، زبانوں کی دوری، جغرافیائی حدود کی دوری، 21 زبانیں بولنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور وہ سارے روح القدس کی قدرت کے سبب سے آپس میں صلح کے بند سے، نہ صرف انسان آپس میں بندھے بلکہ خدا اور انسان کی بھی دوستی ہو گئی، اور خدا کی بات کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی قدرت سے انہوں نے اس سارے پیغام کو سمجھا۔ اب یہ خدا اور انسان کا تو ملاپ ہو ہی گیا تھا، اور انسانوں کا ملاپ بھی ہوا، زبانوں کا جو اختلاف تھا وہ دور ہوا، اور جب یہ اختلاف دور ہوا ہے، ہر زبان کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں انجیل کا وہ پیغام جس کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے تھے، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، وہ صرف یہودیوں کا خدا نہیں ہے، وہ صرف کرسچنوں کا خدا نہیں ہے، خدا نے اپنے ہر ایک مظہر میں یہ ثابت کیا کہ میں تمام قوموں کا خدا ہوں۔ اور میں نے کہا کہ یہی ہے دن، آپ اگر
مکاشفہ 5واں باب. ہاں جی، جو بھی کوئی پلیز بائبل کھلی رکھے، جو میں حوالہ بتاؤں تو ضرور تلاوت کرنا ہے آپ نے. میں نے کہا کہ یہ عدالت کے دن کے جو تخت کے آگے کا منظر ہے، یہ اس کی ایک ہلکا سا عکس دکھایا گیا تھا کہ ساری قوموں کے لوگ، لکھا ہے اگر آپ اعمال کا ہی پہلے صحیفہ اور جہاں یہ عید پینتیکوست کا ذکر ہے، وہاں لکھا ہے کہ ہر ایک قوم جو زمین پر موجود تھی وہ وہاں اس دن وہاں موجود تھی. ساری قوموں کو وہاں پر خدا نے اکٹھا کیا تھا تاکہ نجات کا یہ بڑا پیغام ساری قوموں تک اس دن پہنچ جائے، عید پینتیکوست والے دن. اور یہ عدالت کے تخت کا عکس تھا. آپ پڑھیے مکاشفہ 5 باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت کہ عدالت کا جو تخت لگنا ہے، جہاں یسوع مسیح نے بیٹھے ہونا ہے، وہاں پر کیا تصویر ہونی ہے. ذرا آپ تلاوت کیجئے 5واں باب اس کی 9ویں 10ویں آیت. ہلیلویہ. پاک کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور 9-10 آیات. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. شکریہ. اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہاں کیا لکھا ہے کہ ہر ایک قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت میں سے لوگوں کو خرید لیا، اور وہ خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی تمجید کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ابھی بہت یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ سے لوگ غیر زبانوں کو اپنی اپنی زبان میں سمجھنے لگ جائیں؟ یہ شاید دنیا میں تو دوبارہ نہ ہو. جب یسوع مسیح کے آگے حاضر ہوں گے اس وقت سب کی زبانیں سمجھیں گے. اور اس کا ظہور عید پینتیکوست کے دن آپ نے دیکھا کہ اقوام عالم وہاں پر موجود ہیں. ہر ایک قوم میں سے جو زمین پر موجود ہے، یہ اعمال کا مقدس صحیفہ 2 باب، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک قوم میں سے لوگ وہاں پر موجود تھے. اور یہ آپ نے منظر عید پینتیکوست کے دن دیکھا کہ اقوام عالم یگانگت اور ہم آہنگی کے ساتھ خدا کی تمجید کر رہی ہیں، اور یہ دوبارہ کرنی ہے. خدا نے عید پینتیکوست کے دن اس کو کر کے دکھا دیا. اور پھر جو اہم بات ہے سمجھنے کی، عید پینتیکوست کے دن خدا نے پاک روح کا ظہور کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا، اب شاید وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کو اپنے بلاوے کا یقین ہے، آپ مشنری ہیں، آپ خدا کے خادم ہیں، اور آپ کو اپنے بلاوے کا یقین ہے اور اپنے اس مشنری منصب کو جو پطرس رسول نے اور رسولوں نے اس وقت اس دن سے کرنا شروع کر دیا تھا، وہ انجام دیتے ہیں غیر اقوام کے سامنے، اقوام عالم کے سامنے، کرسچنوں کے سامنے نہیں میں بات کر رہی، اقوام عالم کے سامنے. جب آپ خدا کی نجات، خدا کے کفارے کا، خدا کی قدرت کا بیان کرتے ہیں تو اس وقت یہ ضرور ہوتا ہے کہ روح القدس کی قدرت جو ہے وہ شوائیں بن کر آپ کے بدن سے نکلے، اور جو مد مقابل ہے جس کو آپ خدا کے کلام کی خوشخبری دے رہے ہیں، وہ نہ صرف وہ خدا کے روح القدس کی قدرت کو نہ صرف وہ محسوس کرتے ہیں بلکہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی شوائیں ہیں جو نکل کے آپ کے بدن سے ہمیں چھو رہی تھی. لیکن یہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اقوام عالم کو خدا کی نجات کے بڑے پیغام کو روح القدس کی قدرت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ یہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہماری زندگی میں یہ گواہی ہے کہ جن لوگوں کو اب خدا کا کلام سناتے، وہ بعد میں پادری شفیق کو بہت سے لوگوں نے آ کر کہا کہ جب آپ بات کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا، ایسے لگ رہا تھا کہ بجلی کی شعاعیں آپ کے بدن سے نکل کر ہمیں چھو رہی تھی، ہمیں نہیں پتا وہ کیا تھا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت ہے. جب آپ انجیل کی منادی کرنے لگے، خدا کا روح القدس آپ میں سے ہو کر دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ جو مظہر ہے خدا کی روح القدس کی قدرت کا،
یہ اس دوسرے عقیدہ رکھنے والے، دوسرے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے والے انسان کی زندگی کو، اس کے عقائد کو، اس کے نظریات کو تبدیل کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ واضح طور پر خدا کی نجات کو پہچان لیتا ہے، وہ یسوع مسیح کی ذات کو پہچان لیتا ہے، وہ خدا کی قدرت کو پہچان لیتا ہے، وہ خدا کے پیغام کو پہچان لیتا ہے۔ یہ مقصد تھا اس دن روح القدس کے نزول کا، کہ جو خدا اور انسان کے درمیان جو صلح ہو چکی ہے، جو خدا نے پیغام غیر زبانوں کا ترجمہ کر کے انسانوں کے اندر نجات کا جو پیغام ان لوگوں کے اندر قائم کر دیا تھا، جو اس وقت خوف کا شکار ہو گئے تھے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے بھر کر غیر اقوام کے عقائد کو درست کرے اور ان کو مسیح کی صحیح پہچان تک پہنچائے۔ یہ عید پینتیکوست کا بہت بڑا سبق تھا۔ پھر اور سمجھیں گے کہ یہاں پر اور کیا ہوا تھا۔ عید پینتیکوست کے دن جب بہت ساری قوموں کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں نجات کے، کفارے کے، خدا کی محبت کے پیغام کو سمجھا تھا، تو یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد جو فریضہ اعظم کلیسیا کے سپرد، ایمانداروں کے سپرد، شاگردوں کے سپرد، خواتین کے سپرد کیا تھا، وہ تھا کہ جاؤ، جا کر ساری قوموں کو کیا کرو؟ انجیل کی خوشخبری، خدا کی نجات کی خوشخبری دو کہ انسان گناہوں سے آزاد ہو سکتا ہے، اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اس بڑے کفارے کے سبب سے جس کا ہمارے مسیحا نے، ہمارے خداوند نے، ہمارے بادشاہ نے، قادر مطلق خدا نے اپنے آپ کو پست کیا، زمین پر آیا، میرے اور آپ جیسا انسان بن گیا، میرے اور آپ کے انسانوں کے گناہوں، اقوام عالم کے گناہوں کی خاطر جس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ اس دن ان لوگوں نے اس پیغام کو لیا، نہ صرف لیا بلکہ وہ سارے اپنے اپنے علاقوں میں واپس گئے، اور علاقوں میں واپس جا کر جب آپ کہیں جاتے ہیں، کسی عام میلے میں بھی جاتے ہیں پادری صاحب، تو واپس جا کے بچوں کو کیا بتاتے ہیں؟ ابھی کل آپ پروگرام منا رہے تھے کسی سپرنگ پوائنٹ پہ جانے کا، تو جب ہم جاتے ہیں، جو لوگ نہیں جا سکتے تو واپس آ کے رپورٹ دیتے ہیں نا، وہاں یہ بھی ہوا تھا، وہاں یہ بھی دیکھا تھا، وہاں پہ سردی اتنی تھی، وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی، وہاں پہ راستے بلاک ہو گئے تھے، ایک ایک بات کی خبر دیتے یا نہیں دیتے۔ اور یہ لوگ بھی جو یروشلم میں آئے تھے، کیوں خدا نے اس وقت غیر زبانوں کے ترجمے کا بندوبست کیا تھا؟ کہ یہ خدا کے اس بڑے پیغام کو واضح طور پر سمجھ کر جب اپنے علاقوں میں جائیں تو فریضہ اعظم کے اوپر عمل شروع ہو جائے، اور ان لوگوں نے کیا۔ ان کے واپس جانے سے جس علاقے سے یہ آئے تھے وہاں پر کیا ہوا؟ کلیسیائیں قائم ہو گئی۔ صرف غیر زبانیں بولنے کی حد تک روح القدس کی قدرت کا کام نہیں ہے۔ پینٹی کوسٹ والے دن جو کام ہوئے، ہمیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس دن یہ ہوا کہ روح القدس کام تو شروع سے کرتا آ رہا ہے، پیدائش کے صحیفہ سے کرتا آ رہا ہے، نبیوں کی زندگیوں میں کرتا آ رہا ہے، عام لوگوں کی زندگیوں میں کرتا آ رہا ہے۔ دانیل اور دوسرے لوگ جو شیروں کی ماند میں ڈالے گئے، جو آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے، کیا وہاں روح القدس موجود نہیں تھا؟ لیکن اس دن یہ کام ہوا کہ روح القدس جو کام کر رہا تھا وہ سرے عام اس کا جو مکاشفہ، اس کا اظہار جو سرے عام ہونا شروع ہو گیا، اور یسوع مسیح کا یہ جو پیغام ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اس کا پرچار جو ہے وہ مختلف قوموں، قبیلوں، علاقوں اور شہروں میں ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوحنا رسول نے اپنی منادی کا آغاز کس بات سے کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ یوحنا رسول نے کیا کہا تھا؟ توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ یسوع مسیح نے بھی اپنی منادی کا آغاز کس بات سے کیا تھا؟ خدا کی بادشاہی تمہارے
درمیان آ گئی، تمہارے پاس آ گئی، توبہ کرو۔ اور پطرس رسول نے بھی یہ خطبہ دیتے ہوئے اپنا جو بات ختم کی تھی وہ اس بات پہ کی تھی، اعمال 2 باب اس کی 38 سے 39 آیت۔ پطرس رسول نے اپنی بات کا جو اختتام کیا تھا وہ اس بات پہ کیا تھا۔ پطرس رسول نے فرمایا، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد سے اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یہ وعدہ صرف آپ سے نہیں ہے، یہ وعدہ صرف آپ سے نہیں ہے۔ خدا جو رب العالمین ہے اس نے اس دن بھی پطرس رسول کی معرفت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد سے اور دور کے لوگوں سے بھی ہے۔ وہ مسلمان ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ پارسی ہیں، وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں، دور کے لوگوں سے بھی خدا نے اسی دن وعدہ کر لیا تھا کہ تم سب کو کیا آنا ہے، میرے پاس میں تمہیں بلاؤں گا، اور بلانا آپ کے وسیلہ سے ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا، تم قوت پاؤ گے اور تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو گے۔ اہم جو فرض منصبی ہے ہمارا کہ ہم اپنی نجات کی خوشی تو ضرور منائیں، ہم شادمانی تو ضرور کریں، ہم اپنے ایمان کو سیلیبریٹ تو ضرور کریں، لیکن جو ذمہ داری خدا نے دی روح القدس کے وسیلہ سے کہ جاؤ جا کے زمین کی انتہا تک میرے پیغام کو قوموں، قبیلوں اور امتوں تک پہنچاؤ۔ That is the most important spirit of عید پینتیکوسٹ۔ روح القدس قوت کا خدا ہے۔ یہ جو قوت ہے وہ صرف غیر زبانیں بولنے تک نہیں، میں غیر زبانوں کی مخالف نہیں ہوں، میں خدا کی حضوری میں کھڑے ہو کے کہتی ہوں کہ خدا کے روح القدس کی قدرت سے میں بھی غیر زبان بولتی ہوں، میرے بچوں کو بھی یہ تجربہ ہے، لیکن یہ صرف تجربہ غیر زبان تک نہیں رہنا ہے، ہمیں قوت سے بھر کے ہم نے قوموں، قبیلوں اور امتوں تک جانا ہے۔ اس دن پطرس رسول نے 3 اہم کام کیے تھے۔ یہ بھی سمجھ لیں کون کون سے 3 اہم کام کیے تھے۔ پطرس رسول نے بطور مشنری جو پہلا خطبہ دیا، اعمال کا مقدس صحیفہ 2 باب، پطرس رسول کا خطبہ یہاں موجود ہے، اس نے بطور مشنری لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کر کے انہیں درست نظر میں یسوع مسیح کی ذات کی پہچان کروائی تھی۔ اور مشنری کا کام ہی یہ ہے، مشنری کہہ لیں یا جو ہم ایماندار ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے خادم ہیں، کاہن ہیں، صرف ہم نہیں، پاسٹر راؤف نہیں، غزالہ نہیں، پوری کلیسیا کو جو بھی حوالہ بھی پڑھا اس کا بھی اختتام یہی تھا، مکاشفہ 5 باب 9 10 آیت، کہ اس نے اپنے خون سے ہمیں ایک بادشاہی بھی دے دی اور کاہن بھی بنا دیا۔ آپ میں سے ہر ایک کاہن ہے، اور کاہن کا کام ہی یہ ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان تعلق پیدا کرنا، یہ کاہن کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو پطرس رسول نے اس دن لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا، ان کے جو غلط نظریات اور عقائد تھے ان کو درست کیا، کیونکہ لوگ اپنی دانست میں تو خدا ہی کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، دوسری اقوام کے، دوسرے عقائد کے لوگ اپنی دانست میں کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ سمجھ رہے ہیں ہم خدا ہی کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل خدا کی بجائے کسی اور معبود کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں۔ وہ نام نہاد خدا سے نجات مانگ رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، سکون مانگ رہے ہوتے ہیں، تسلی مانگ رہے ہوتے ہیں اور جنت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری جو پولس رسول نے کیا، لوگوں نے ٹھٹھا مار کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہیں۔ پطرس رسول نے کیا فرمایا؟ یہ تازہ مے کے نشہ میں نہیں ہے،
بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ آپ خدا کے عجیب کاموں کو زمین پر ظہور ہوتے ہوئے دیکھو گے. آج اسی کا ظہور انسانوں کے اوپر ہوا ہے اور خدا کے کلام کی سچائیاں جو ہیں وہ انسانوں کے اندر پوری ہو رہی ہیں. پطرس رسول نے نہ صرف لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا, آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ یہودی ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ پارسی ہیں, کسی عقیدہ, کسی قوم, کسی نظریے سے تعلق رکھنے والے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا کے متعلق جو ان کی غلط فہمیاں ہیں, ان کے غلط نظریات ہیں, ان کو درست کر کے ہم صحیح خدا کی پہچان تک انہیں پہنچا سکیں. پطرس رسول نے نہ صرف یہ کام کیا, دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ بطور مشنری خدا کی نجات کی بشارت دینا شروع کی, اور پہلے ہی دن اپنے خطبے کے سبب سے 3000 لوگوں کو بپتسمہ دے کے خدا کی جماعت میں شامل کر دیا. تم جاؤ, جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ. وہ پطرس رسول جو خوف کی حالت میں یسوع کا انکار کر چکا تھا, جو ایک عام عورت کے سامنے انکار کر چکا تھا, پطرس رسول جس کو یسوع مسیح نے زندگی میں کہا تھا کہ تو پتھر ہے, میں تجھ کو کیا بناؤں گا؟ پارس بناؤں گا. وہ پارس بن کر, وہ ہیرا بن کر, وہ خدا کی قدرت کا, اس کی ذات کا مظہر ہو کر, کلام کا مظہر ہو کر ہزاروں کے مجمع کو خداوند کی نجات کی بشارت دینے لگ گیا. اور ایک ہی دن میں اس نے 3000 تو لوگ مردوں کو بپتسمہ دیا, وہاں عورتیں بھی تھے, بچے بھی تھے. اور یہ ایک عظیم کام ہے کہ کسی بھی بڑی جماعت میں ایک دن میں کسی تحریک میں اتنے زیادہ لوگ شامل ہو جائیں, اس کا مظاہرہ بھی ہم نے عید پینتیکوست کے دن دیکھا. 3000 لوگ توبہ کر کے خدا کی ذات کو پہچان کر خدا کی کلیسیا کے رکن بن گئے. انہوں نے کیا کام کیا کہ نہ صرف 3000 روحوں کو جیتا, بلکہ انہوں نے دنیا والوں کو کہا ابھی تو کام کا آغاز ہی ہوا ہے. کیا کہا کہ یہ تو ابھی پہلا دن ہے, پہلے دن میں نے 3000 روحوں کو جیت کر خدا کی جماعت میں داخل کر دیا ہے. This is the day. آپ گیت تو گاتے ہیں This is the day. اس ڈے کے اندر کام کیا ہوا تھا؟ قوموں, قبیلوں, امتوں اور اہل زبان کی نجات کا کام شروع ہوا تھا. ہمیں ملک پاکستان میں خدا نے اس کا ذمہ دار بنا کر کھڑا کیا ہے. اور کام کیا ہوا تھا؟ یہ دن فصل کاٹنے کا دن تھا. کیا کون سا دن تھا؟ فصل کاٹنے کا دن تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فصل, چاہے وہ گندم کی فصل ہو, کوئی بھی فصل ہو, جب گندم کی فصل پک جاتی ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اسے پہلی فرصت میں بھوسے کو اور دانوں کو الگ کیا جائے اور فصل کو سنبھال لیا جائے. اور اگر فصل کو نہ سنبھالا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اور اگر فصل کو نہ سنبھالا جائے تو فصل کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے. کوئی بھی فصل, چاہے وہ گندم کی ہو. یہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہودیوں نے, بنی اسرائیل نے, خدا کی جو چنی ہوئی قوم تھی جس کے سپرد سب سے پہلے خدا نے ابراہیم کی توسط سے کہا تھا کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. وہ یروشلم چارٹر کے مطابق کچھ یہودیوں نے خدا کی ذات کا تعارف دوسری قوموں سے کروانا شروع کر دیا تھا. لیکن وہ تعارف کیا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا, جو شاگرد انہوں نے بنائے تھے تو ان کے لیے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ الہی مشن پہ کام تو کرنا شروع کر دیا, لیکن جتنے لوگ شاگرد بنائے انہیں اپنے سے زیادہ درست راستہ دکھانے کی بجائے اپنے سے زیادہ جہنم کے سزاوار بنایا. یہ یسوع مسیح نے کہا, یہ میں نہیں کہہ رہی. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ خدا کے کلام کی بجائے ان کو کس کا پابند بناتے ہیں؟ روایتوں کا پابند بناتے ہیں. پابند کس کا بنانا ہے ہمیں؟ انہیں
خدا کے کلام کا، آئین کا، شریعت کا، ہم نے روایتوں کا پابند نہیں لوگوں کو بنانا۔ جو خدا کے پاس آ جاتے ہیں ان کو ہم طرح طرح کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتے۔ یہودی بھی یہ کر رہے تھے۔ یہ جتنے لوگ پہلی دفعہ کلیسیا میں شامل ہوئے یہ وہی 9 مرید تھے جنہیں یہودیوں نے پیغام ضرور سنایا تھا، لیکن انہیں جہنم کا فرزند بنا رہے تھے روایات کا پابند کر کے۔ خدا نے حکم دیا تھا ان کو بادشاہی کا فرزند بنانا، یہ ان کو کس کا فرزند بنا رہے تھے؟ روایات کا پابند بنا رہے تھے، جہنم کے فرزند۔ یہ میں نہیں الفاظ استعمال کر رہی، یہ یسوع مسیح نے کیے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہیں روایات نہ سکھائیں بلکہ خدا کی ذات کا خالص مکاشفہ، خالص کلام پیش کریں، خالص روح القدس کی قدرت سے ان کو آشنا کریں، خدا کے روح القدس کی قدرت کے کاموں سے آشنا کریں۔ تو یہ فصل کاٹنے کا دن تھا، اور پہلے ہی دن پطرس رسول نے اپنے خطبے کے ذریعے سے ان تمام 9 مریدوں کو خدا کی ذات کا صحیح پہچان دے کر کلیسیا میں شامل کر دیا تھا۔ پھر یہ دوسرا کام کیا ہوا تھا؟ یہ ہمہ گیر عہد جو تھا اس کے نافذ العمل ہونے کا دن تھا۔ ہمہ گیر عہد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی عہد باندھے جاتے تھے، اور وہ عہد کیا تھا؟ ابراہیم کے بیٹے کا خطرہ، انسان کا خون یا جانور کا خون۔ کس کا خون؟ انسان کا خون خطرہ ہوگا، اور یہ میرے عہد کا نشان ہوگا۔ لیکن وہ یا تو انسانوں کا خون تھا یا پھر جانوروں کا خون تھا۔ یہ جو عہد یسوع مسیح نے باندھا وہ خدا نے اپنے بیٹے کے پاک اور بے عیب خون، بے عیب کفارے کے سبب سے یہ عہد باندھا، اور اس عہد کو جو نافذ العمل کیا گیا، وہ لوگ جو صلیب کے نیچے، اور جب یہودی اور وہ سارے لوگ جو معجزات دیکھ چکے تھے، جب رومی سپاہی یسوع مسیح کو پکڑنے آئے تو لکھا ہے کہ نہ صرف پطرس رسول، سارے رسولوں نے اپنی محبت کا دعویٰ بولا تھا جیزس کو، لیکن سب یسوع کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اس دن روح القدس کو نازل فرما کر وہ جو ہمہ گیر عہد صلیب پر یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر انسانوں کے ساتھ باندھا تھا، اس کو روح القدس کی قدرت کے سبب سے انسانوں کی غلط فہمیوں کو دور کر کے انسانوں کو خدا کے کلام کا پورا مکاشفہ دے کر، اس کی نجات کا پورا مکاشفہ دے کر، اس عہد کو روح القدس کی قدرت کے سبب سے زمین پر انسانوں کے ساتھ نافذ العمل کر دیا گیا تھا۔ یہ تھا ہمہ گیر عہد کے نافذ العمل ہونے کا دن بھی تھا۔ بہت کچھ ہوا تھا اس دن۔ ہمیں اس دن کی اہمیت کو جان کر، اس کے موافق اس ایمان کو حاصل کر کے جو اس دن شاگردوں نے حاصل کیا، اس جماعت نے حاصل کیا، کہ وہ پطرس رسول جو لوگوں سے ڈرتا تھا، وہ دلیری سے ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، تم نے آخر میں خدا کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اسی یہودی قوم کو دلیری جرت کے ساتھ بھر کے پورا نہ صرف ان کی غلطیوں کو ان پر آشکارا کر رہا ہے، بلکہ خدا کی محبت کا پیغام بھی ان کو دے رہا ہے، خدا کے عہد میں ان کو شامل کر رہا ہے، ان کو سمیٹ رہا ہے، ان کو دھتکار نہیں رہا۔ کاش ہم روح القدس کی اس محبت کو، اس قدرت کو، اس اختیار کو جانیں، تاکہ انسان جو ہیں وہ نہ صرف اس دن جو شامل ہوئے، بلکہ شروع کی جو صدیاں تھیں اس میں روح القدس کی قدرت کے سبب سے بہت سے لوگ انجیل کی پیغام کو سن کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئے۔ پھر ایک اور اہم کام بھی اس دن ہوا تھا، وہ تھا پاکستان کی منتقلی کا دن۔ پہلے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو چنا تھا اور اس کو کہا تھا کہ تم نے انسانوں کے درمیان جا کر میری ذات کا تعارف کروانا ہے، لیکن وہ لوگ جب ناکام ہوئے تو خدا نے ان کے لیے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ میں 2-4 باتیں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔
تاکہ آپ کا ذہن بھی کھل جائے کہ بنی اسرائیل کو الہی مشن کی تکمیل کے لیے خدا نے بارہا تاکید کی تھی. عدم تکمیل کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہوئی ہیں خدا نے, آگاہی دی ہوئی. میں دھمکی کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ یہ شاید آپ کے دماغوں میں, ذہنوں میں چبھے گا, کیونکہ یہ دھمکیاں صرف ان کو نہیں ملی, وہ آج ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ہیں کہ خدا نے نہ صرف ان کو سنگین نتائج کی پیشن گوئی کر دی تھی, آگاہی کر دی تھی. یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں کہ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تمہیں مجرم ٹھہرائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو یونا کی منادی پر توبہ کر لی, مگر اس زمانہ کے لوگوں نے یونا سے بھی بڑی شخصیت کی بات نہیں مانی بلکہ اس کے مشن کو ٹھکرا دیا. یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں. ہمارے سامنے یونا نبی نہیں منادی کر رہے, خدا را چرچ اپنا ذہن, اپنا دماغ, اپنی ذہن کی کھڑکیاں کھول لے. یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے تو یونا نبی کی منادی پہ توبہ کر لی, ایمان لے آئے. یہاں وہ کھڑا ہے جو سب سے بڑا ہے. پھر انہوں نے فرمایا اس طرح دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کو مجرم ٹھہرائے گی. وہ دور دراز کے علاقے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی. سلیمان پردیسیوں کے لیے درد رکھتے تھے. سلیمان نبی, انہوں نے جب ہیکل کو بھی مخصوص کیا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ پردیسی جو اس ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرے تو اے خدا اس پردیسی کی دعا سن لینا. اور دکن کی ملکہ یہ جانتی تھی کہ اس سلیمان بادشاہ کے درمیان اور خدائے قدوس قادر مطلق خدا کے درمیان ایک کوئی مضبوط تعلق ہے, اور وہ اسی کا شہرہ سن کر دور دراز سے کے ملک سے خدا کی قدرت کو دیکھنے کے لیے, خدا کے مسح شدہ انسان کو ملنے کے لیے, سلیمان نبی کو ملنے کے لیے آ گئی تھی, اور خدا کی قدرت اور اس کی محبت اور اس کی شفقت اور اس کے اختیار کی معترف ہو گئی تھی. آج ہمارے سامنے وہ کھڑا ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. آج ہمارے سامنے وہ کھڑا ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے. آج ہمارے سامنے وہ کھڑا ہے جو کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور مددگار بھیجوں گا, روح القدس تم پہ نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے. آج ہم کیوں بزدلی کا شکار ہے؟ آج ہم کیوں خوف کا شکار ہے؟ ہم کیوں اس قوت سے, اس اختیار سے, اس کلام سے بھر کر قوموں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی نجات کی بشارت کیوں نہیں دے رہے؟ ہم نے کیوں یہودیوں کی طرح خدا کی ذات کے اوپر پہرے بٹھا دیے ہیں؟ ہم نے بھی چرچ اور چار دیواری کا ایک اصول بنا دیا ہے. کوئی آ بھی جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو چرچ میں جگہ نہ بنانے دیں. میں شکر گزار ہوں خدا قدوس کی بھی اور جیسی ٹی وی کی بھی شکر گزار ہوں. میں جب خدا کے پاس آئی تھی 3 ماہ کی تھی تو میں جس چرچ میں لائی گئی تھی اس نے بارہا مجھے دھکے دیے, بارہا مجھ پر کوڑے برسائے, بارہا مجھے رد کیا. لیکن میں پاسٹر روف کی بھی شکر گزار ہوں, آپ کی بھی شکر گزار ہوں, جیسی ٹی وی کی شکر گزار ہوں جس نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی. یہ آپ کو نہیں پتا, شاید بہت سی باتوں کا نہیں پتا. یہ وہ پادری صاحب ہیں کہ آرزو راجہ کا جب کیس ہوا تھا یہ آل دا وے ٹریول کر کے وہاں پہنچے تھے میرے گھر پہ اور اس خاندان سے ملے تھے. نہ صرف ملے تھے, بہت بڑھ کے انہوں نے ان کی مدد کی تھی. یہی نہیں, کسی غیر قوم کی لڑکی کا کیس تھا یہاں کی عدالت میں. میں پادری صاحب کے پاس آئی,
پادری صاحب سے کہا کہ میں نے صبح جانا ہے اور میں کراچی نہیں ہے کہ میں اپنی ساتھی خواتین کو بلا سکوں اور کیس بڑا ہے اور مجھے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ پادری صاحب نے بغیر مجھ سے پوچھے کتنی 7 خواتین کو شاید میرے ساتھ بھیج دیا تھا، اور وہ ساری خواتین، وہ شاید کچھ موجود بھی ہوں یہاں، مجھے تو نہیں یاد رہتا، یہاں سے پادری صاحب نے 7 خواتین عدالت میں میرے ساتھ بھیجی تھی جو سارا دن بھوکی پیاسی میرے ساتھ رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونا۔ پھر پاسٹر وکی کا جب کیس ہوا تھا، جب پورے پنجاب سے لیڈرشپ مجھے فون کر کر کے کہہ رہی تھی، مجھے اور لوک وکٹر کو، کہ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ پنجاب چھوڑو، آپ پنجاب چھوڑو۔ میں آدھی رات کو پادری صاحب کے گھر آئی، نہ صرف دروازے کھلے بلکہ میری ساری بات سن کے صبح 7 بجے 2 اہم شخصیات سے پادری صاحب نے زوم میٹنگ صبح 7 بجے میری طے کروائی۔ یہ ہوتا ہے جرت اور قوت اور دلیری سے بھر کے ہر کام کے لیے کھڑے ہو جانا۔ کاش روح القدس کی قوت اور قدرت کو لے کر دنیا میں نکلیں، صرف چرچ کے اندر کلام سنانے کی حد تک نہیں، جا کر جو ہم نے اشتہار دینا وہ قوموں اور قبیلوں کے درمیان دینا ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر جس لڑکی کے لیے میں گئی تھی تو کیا اس نے نہیں دیکھا انہوں نے کتنا میرا شکریہ ادا کیا؟ سب اتنا، کیونکہ وہ سب مسلمان تھے اور کوئی اس وقت نہیں کھڑا ہوا تھا، میں اس لڑکی کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اور میرے ساتھ پاسٹر رؤف نے اپنی کلیسیا کی 6-7 خواتین کو کھڑا کر دیا تھا۔ بات خدا نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے عید پینتیکوس کے دن دکھا دیا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کو اور روح القدس کی قدرت کو دنیا کو دکھائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے، تیری پاک حضوری हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना दायां हाथ